دوستو ہمارا اہل سنت و جماعت کا جو خاصہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جس ہستی کا بھی ذکر کرتے ہیں سینہ کھول کے کرتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. جس کا بھی ذکر کرتے ہیں سینہ کھول کر کرتے ہیں. سننے والا یہی سمجھتا ہے کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے نا سب سے بڑی شان ان کی، کیونکہ سینے میں تنگی نہیں. کسی بھی ہستی کا ذکر ہو دل کھول. پچھلے دنوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا، آپ نے دیکھا سینے میں کوئی تنگی نہیں. حضرت فاروق اعظم کا ذکر ہوا اسی طرح کشادہ دلی سے. اب حسنین کریمین کا ذکر ہو رہا ہے دل باغ باغ. میں آپ کو ایمان کی علامت بیان کروں. علماء موجود ہیں، پروفیسر صاحب نے بھی بڑا زبردست پیغام کیا، علامہ عبداللہ صاحب نے بھی بڑا زبردست پیغام کیا. ایمان کی علامت یہ ہے کہ جس کا بھی ذکر ہو کشادہ دلی سے ہو. آپ خود چیک کر لیں. ہم اپنے ایمان کا لیول چیک کرنا ہونا کہ ایمان کتنا ہے، مضبوط ہے یا کمزور ہے. تو ہم تمام احباب، تمام مقدس ہستیوں کی محفل میں بیٹھ کر دیکھیں. اگر کسی صحابی یا کسی اہل بیت کے فرد یا کسی بھی مقدس ہستی کا ذکر سنتے ہوئے ہمارے دل میں تنگی ہونا، سمجھ لینا کہ یہ نفاق اندر آ گیا، نفاق آ گیا. اگر ہر ہستی کا ذکر سن کر سینہ کشادہ ہو اور دل مسرور ہو اور چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو تو جان لینا اندر کی کھیتی ہری بھری. اندر کی کھیتی ہری بھری. کہ میں نے آپ کو ایک نا تھرمامیٹر ایک چیک کرنے کا آلہ دے دیا. اگر دیکھنا ہو ایمان کس لیول کا ہے تو جس ہستی کا بھی ذکر ہو اگر تو سینے میں اسی طرح کشادگی ہو تو سمجھ لیں ایمان زندہ ہے. اگر کسی ہستی کا معاذ اللہ ذکر سن کر دل کے اندر کوئی پریشانی محسوس ہو تو پھر جان لینا کہ معاملہ خراب ہو گیا ہے. اللہ کے حضور معافی مانگنا اور دعا کرنا، یا اللہ تیرے محبوب کی تمام نسبتوں کا احترام مل جائے، جب دنیا سے جائیں تو سب کا احترام لیں. دیکھیں دوستو، گناہگار تو ہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ میرے دامن پہ گناہ کا دبن، کوئی نہیں کہہ سکتا. ہم سب گناہگار، اسیاں شار گناہگار ہیں. لیکن اتنی بات یاد رکھنا، جب اس دنیا سے جائیں نا کسی مقدس ہستی کی گستاخی کا دبا، گناہ کا دبا ہے، ان کی وہ مٹ سکتے ہیں. توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جائے، سچی توبہ کرے. لیکن یاد رکھنا اگر بے ادبی کا دبا لگ گیا نا، اگر گستاخی کا دبا لگ گیا نا، پھر وہ نہیں ملے، اس کی معافی نہیں. اس لیے یہ ذہن میں رہے کہ آل پیغمبر ہوں یا اصحاب پیغمبر، ازواج پیغمبر ہوں یا اولاد پیغمبر، نبی علیہ السلام کی کوئی بھی نسبت ہو سب کا احترام ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے اور سب کے ذکر سن کر دل خوش ہونا چاہیے. دو مقدس گروہ، اصحاب اور اہل بیت، دونوں کو میرے نبی سے نسبت، اصحاب کو بھی میرے حضور سے نسبت اور اہل بیت کو بھی میرے حضور سے نسبت. حضور علیہ السلام نے ایک ہی شان نہیں بیان کی، یہ بات یاد رکھنا. جو صرف ایک ہی بات کرے نا جان لے کہ معاملہ خطرناک. جو دونوں کی بات کرے نا وہ حضور علیہ السلام کی سنت پر. میرے حضور علیہ السلام نے دونوں کی شان بیان کی، اہل بیت کی بھی
اور اصحاب کی۔ میں تھوڑے دھیمے لہجے میں آپ کو کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس لیے بھی کہ بہت تیز آواز میں آپ نے ذکر سنا ہے، اب کچھ سمجھنے والی باتیں آسان لہجے میں، دھیمے لہجے میں ہم سمجھ لیں۔ میرے حضور علیہ السلام نے دونوں کا ذکر کیا، اصحاب کا بھی اور اہل بیت۔ بولے اصحاب کا بھی، اہل بیت کا بھی اور اصحاب، دونوں کا ذکر میرے حضور نے، اور بڑی پیاری مثالیں دی۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جو اصحاب ہیں نا، ان کی مثال آسمان کے ستاروں جیسے۔ بولے نا صحابہ کے بھی دیوانے ہیں۔ فرمایا آسمان کے جو ستارے ہیں میرے صحابہ کی مثال ستاروں جیسے، سبھی روشنی دیتے ہیں، سبھی، اگرچہ کسی کی چمک دوسرے سے زیادہ ہے، فضیلت میں کچھ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن ہیں سارے چمکنے والے، ہیں سارے، بولے اصحاب ہیں سارے چمکنے والے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پائے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پائے۔ صحابہ کو ستاروں کی، صحابہ کی مثال دی تو ستاروں کے ساتھ مثال، جس طرح ستارے چمکتے ہیں اصحاب بھی اسی طرح روشنی چمکے۔ اور جب اپنی اہل بیت کی مثال دی نا، اپنے اہل بیت کی مثال دی نا، فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح۔ کس طرح؟ کشتی نوح کی طرح۔ بولے ساتھ، کس طرح؟ کشتی نوح کی طرح۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی نا، آپ نے فرمایا جو بچنا چاہتا ہے اس میں بیٹھ جاؤ، اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اور جو بیٹھ گیا نا وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا تھا نا، آپ کا بیٹا بھی پیچھے رہ گیا تو وہ ہلاک۔ تو فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، فرمایا جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا ہلاک۔ مفتی احمد یار خان نعیمی بڑی پیاری شرح بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سمندری راستہ ہو، بندے نے کنارے پہ چڑھنا ہو، اس کے لیے اسے کشتی کی بھی ضرورت ہے، اسے روشنی کی بھی ضرورت ہے، بغیر کشتی کے بھی کنارے نہیں جا سکتا، بغیر روشنی کے بھی کنارے پہ نہیں جا سکتا۔ کشتی بھی ہوگی پھر کنارے جائے گا، روشنی ملے گی تو پھر منزل پر پہنچے گا۔ فرمایا کشتی اصحاب اہل بیت رسول ہیں، اور ستارے روشنی صحابہ سے ملتی ہے، وہ ستاروں کی مثل ہے، جس نے دونوں کا دامن پکڑ لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے کسی ایک کو بھی چھوڑا وہ گمراہ۔ ساری زندگی یہ بات ذہن میں رکھنا کہ سنی پتہ کون ہوتا ہے، لیکن سب نے ذکر کیا، ہم نے کسی پر کوئی اٹیک نہیں، ہم تو اپنا عقیدہ بیان کرنا۔ سنی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی مقدس ہستی کا انکار نہیں۔ اس لیے میں نے کہا اصحاب بھی اور اہل بیت۔ اور یاد رکھنا اگر کسی محفل میں آپ بیٹھے، آپ کو وہاں سے صحابہ کی بے ادبی کی بدبو آئے، اٹھ جائیں، نہیں سنے بات سنے ہی نہیں۔ میرے شیخ فرماتے ہیں ہمارے کان بہرے ہیں، ہم نہیں کسی صحابی کے بارے میں بات سن سکتے۔ اور دوسری طرف اگر کسی محفل میں آپ کو کوئی یہ باتیں کرتا دکھائی دے کہ حضرت حسنین کریمین کے بارے میں کمزور بات ہے، اہل بیت رسول کے بارے میں کوئی کمزور بات ہے، تو پھر اس محفل سے اٹھ، کیونکہ
و اہل بیت زندہ باد، شان صحابہ و اہل بیت زندہ باد، ہمارے حق اہل سنت زندہ باد۔ اب دیکھیں نا، کسی کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، یار پروگرام حضرت امام حسین کا ہے اور صحابہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، بس یہی بات آپ کو بتانی ہے، صحابہ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے، وہ اہل بیت کی جتنی شانیں بیان کی ہیں نا صحابہ نے بیان کی۔ ہمیں کس نے بتایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ؟ اور نبی کے صحابہ نے بتایا۔ ہمیں کس نے بتایا حسین منی و انا من حسین؟ صحابہ نے بتایا۔ ہمیں کس نے بتایا ہماری حالت من الدنیا، یہ دنیا اور آخرت میں دونوں میرے پھول ہیں، یہ نبی کے صحابہ نے بتایا۔ یار صحابہ ہمیں اس لیے بھی پیارے لگتے ہیں کہ یہ نبی کی اہل بیت کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ لو آپ کو ایک حدیث شریف سناؤں، کتاب کا نام ہے جامع ترمذی۔ کون سی کتاب؟ بولے صحاح شامل جامع ترمذی، اس کے اندر حدیث موجود ہے، سنیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت حذیفہ۔ بولو کون؟ حضرت اچھا، جب یہ حدیث سنی تھی نا، ہمارے ساتھ رفیق کے سفر رہتے ہیں ہمارے بھائی عبد المنان، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ساتھ ہی، انہوں نے جب یہ حدیث سنی نا کہ حضرت حذیفہ نبی کے اہل بیت سے اتنی پیار کرنے والے ہیں، اتنی محبت کرنے والے ہیں، ان کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تو انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کا نام حذیفہ رکھا۔ حذیفہ کون سے صحابی ہیں؟ سنیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں میں نا ایک دن میری والدہ بیٹھی تھی تو مجھے کہنے لگی حذیفہ مجھے یہ بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کب گئے تھے، کتنے دن ہو گئے؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں امی جان کافی دن ہو گئے، میں اپنے نبی کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا، اب ماں ناراض ہوں۔ اتنے مصروف ہو گئے، مفہوم دے اتنے مصروف ہو گئے تو اتنے دن ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے۔ کہتے ہیں جب میری ماں جیدہ ہوئی نا تو میں نے کہا آج ہی جاؤں گا، امی جی میں آج ہی جاؤں گا اور میں مغرب کی نماز نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھوں گا، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا اور مل کر نہ عرض کروں گا۔ کیا عرض کروں گا؟ عرض کروں گا آقا میرے لیے بھی دعائیں مغفرت کر دیں، میری ماں کے لیے بھی دعائیں مغفرت۔ اب صحابی کا عقیدہ دیکھیں، ان کو پتا تھا میں خود بھی گھر میں دعائیں مغفرت کر لوں، اللہ سننے والا ہے۔ قرآن کی آیتیں انہوں نے بھی پڑھی تھی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری شارک سے زیادہ نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ وہ قرآن انہوں نے بھی پڑھا تھا، لیکن انہوں نے قرآن نبیوں کے امام سے پڑھا تھا۔ ان کو پتا تھا ہماری دعا کی تاثیر اور ہے امام الانبیاء کی دعا کی تاثیر۔ چلیں کہ نماز مغرب حضور علیہ السلام کے پیچھے ادا کیا، حضور علیہ السلام بعد میں نوافل میں مصروف ہو گئے ہوں، حضرت حذیفہ بیٹھے رہے کہ آپ کا فارغ ہوں تو میں عرض کروں آقا میں اس لیے آیا ہوں، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ کو تو بیان کرتے کہتے ہیں یہاں تک کہ عشاء کا ٹائم ہو گیا، مغرب کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام نے سلسلہ جاری رکھا عبادت یہاں تک کہ عشاء کا ٹائم ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے نا عشاء کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز میں نے بھی پڑھی آپ کے پیچھے، اور پھر حضور علیہ السلام نماز سے فارغ ہو کر نا اپنے گھر کی طرف چلے لگے۔ اب دیکھیں ادب صحابہ، آواز نہیں کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا اور خیال تھا کہ میرے آقا جانتے ہیں کوئی بندہ ملنے کے لیے آئے، کہتے
پھر میں بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا، میرے قدموں کی آہٹ سنی میرے حضور علیہ السلام نے، فقال من ھذا، فرمایا کون ہے؟ ساتھ ہی خود جواب ارشاد فرمایا حذیفہ، تو حذیفہ حذیفہ۔ اور پھر اگلی بات بڑی مزیدار، ایمان افراد کہتے ہیں ابھی میں نے کہا کل تو نام آقا حذیفہ، میں حذیفہ، کہتے ہیں ابھی میں نے آنے کا مقصد بیان نہیں کیا، سنو حضور کی کیا شان ہے۔ وہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضور دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے، اور حضور تو دلوں کا جانتے ہیں، اور جو پروگرام لے کر بندہ آتا ہے حضور تو اس سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے آنے کا مقصد نہیں بیان کیا، میرے حضور خود بولے، آپ نے پیارے پیارے ہونٹ کھولے اور فرمایا قال ما حاجتک، اے حذیفہ تیری حاجت کیا ہے؟ غفر اللہ لک ولأمک، وہ اسی مقصد کے لیے آیا تھا اور دعا کروانے کے لیے آیا تھا، اور جا اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرماتے ہیں کمال ہو گیا، میں نے ابھی بتایا ہی نہیں، اور میں نے بتایا ہی نہیں، آنے کا مدعا بیان ہی نہیں کیا، میرے آقا تو دل کی جان ہے۔ کہتے ہیں پھر اگلی بات بغیر بتائے مقصد پورا ہو گیا، دعا کر دی میرے آقا نے۔ پھر حضرت علیہ السلام نے فرمایا ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم عليك ويبشرني بأن فاطمة سيدة النساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ کہ نا ایک فرشتہ ہے آج پہلی دفعہ زمین پر آیا، یار علم دیکھیں میرے دل، علم دیکھیں، روزانہ بے شمار فرشتے زمین پر آتے ہیں، میں قربان جاؤں زمین کو چھوٹی ہے، وہ چھوٹی ہے زمین، وہ کتنی بڑی زمین ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں حذیفہ یہ فرشتہ آج پہلی دفعہ زمین پر آیا، آج علم دیکھیں، علم اور علم دیکھیں میرے حضور کا، فرمایا آج پہلی دفعہ زمین پر آیا حذیفہ، دو مقصد لے کے آیا، دو مقصد، کون سے؟ استاذن ربہ ان یسلم علیہ ویبشرنی بأن فاطمة سیدۃ النساء اہل الجنہ وأن الحسن والحسین سید شباب الجنہ۔ دو مقصد لے کے آیا ہے، اس نے اپنے رب سے اجازت لی، میرے رب مجھے اجازت دے میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤں اور ان کو سلام کروں، اور ان کو سلام کہوں، اور دوسری آج کے موضوع کے متعلق بات، اور ساتھ ہی میں تیرے محبوب کو وَيُبَشِّرَنِي خوشخبری سناؤں۔ کیا سناؤں؟ بولے سارے کے لفظ بول لیں، وَيُبَشِّرَنِي، سارے بول لیں، وَيُبَشِّرَنِي آیا، ایک تو سلام کرنے کے لیے آیا ہے اور دوسرا یہ خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہے، آقا مبارک ہو آپ کی جو بیٹی فاطمہ ہے نا، اللہ نے اسے جنتی عورتوں کی سردار بنا۔ آپ اہل سنت ہیں، سبحان اللہ نہیں کہیں گے، جنتی عورتوں کی سردار، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو نا اللہ نے جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا، اور یہ جو آپ کے نواسے ہیں نا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار، جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ میں نے کہا تھا ہمیں صحابہ اس لیے بھی پیارے لگتے ہیں، حضور کی اہل بیت کی شان پہ۔ میں لہجے میں بات کرتا ہوں، ایمانداری سے بتائیے یہ کس نے بتایا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ کس نے بتایا؟ بولے نا، بولے سارے صحابہ نے، حضرت حذیفہ صحابی رسول، صحابہ نے بتایا۔ اور یہ کس نے بتایا کہ حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار؟ کس نے بتایا؟ بولے سارے کس نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا۔
پتہ چلا. اچھا مجھے آپ بتائیں, آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ سارے محبت کرتے ہیں ہم سے, جب بھی آپ کو کال میسج کرتے ہیں آپ تشریف لے آتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, اگر میرے بارے میں کسی کے دل میں بغض ہو, اپنی ہی مثال دے لیں, کسی کے دل میں بغض ہو, آپ اس کے سامنے میرا ذکر کریں تو اس کا چہرہ بتائے گا نا کہ نہیں مجھے یہ بات پسند نہیں. اگر زبان سے نہ بھی کہے گا, چہرے کا جغرافیہ بتا دے گا کہ یہ اس بات کو, اس ذکر کو پسند نہیں کر رہا. کیونکہ جو دشمن ہوتا ہے نا, جس کے دل میں میل ہوتی ہے نا, وہ فضیلت والی بات اسے ہضم نہیں ہوتی, اسے فضیلت والی بات ہضم نہیں ہوتی. اور جو بندہ خود بتائے یا وہ بندہ ایسے ہے, وہ ایسے ہے, وہ ایسے ہے, اس کی یہ شان ہے, اس میں یہ خوبی ہے, یہ خوبی ہے, یہ خوبی ہے, پھر پتہ چلتا نا کہ اس کا دل محبت سے معمور ہے. صحابہ نے اہل بیت کی خوبیاں بیان کر کر کے اور بتا دیا, اور صحابہ دشمنان اہل بیت نہیں بلکہ محبان اہل بیت. اور صحابہ تو نبی کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. کتنی محبت کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, حضرت فاروق اعظم کا ذکر ہو رہا تھا پچھلے دنوں میں, ذکر ہو رہا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر میں نا کوئی میٹنگ کر رہے تھے خاص دوستوں کے ساتھ, حکومتی امور میں شاید کوئی تبادلہ کر رہے تھے. تو آپ نے نا اپنے بیٹے کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نا دروازے پہ کھڑا کیا اور فرمایا تم نے بھی اندر نہیں آنا, ٹھیک ہے, ادھر ہی کھڑے رہنا, کوئی خاص میٹنگ چل رہی ہے. اتنے میں کیا ہوا, حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں شہزادوں میں نا کوئی ایک شہزادہ آ گیا, امیر المومنین سے ملنے کے لیے آ گیا. تو دیکھا دروازے پر نا حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم باہر کھڑے ہو. انہوں نے کہا بابا جان کوئی خاص میٹنگ کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا تم ادھر کھڑے ہو. اب حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین نے خیال کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ جو اپنے بیٹے باہر کھڑے ہیں تو بات چیت ہو رہی ہے, لہذا میرا جانا مناسب نہیں, آپ چلے گئے, واپس چلے. اب جب وہ میٹنگ ختم ہوئی نا, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا حضرت عبداللہ بن عمر نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین آئے تھے. تو انہوں نے فرمایا انہوں کو اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہتا انہوں نے خیال کیا, انہوں نے کہا کہ آپ باہر کھڑے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے ضروری, چلے میں پھر آ جاؤں. اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت ہے. لوگوں نے تو ان کو دشمن اہل بیت کر کے پیش کیا نا معاذ, ان کی محبت دیکھی. یہ نہیں خیال کیا میں امیر المومنین ہوں, میں خلیفۃ المسلمین ہوں. آپ اسی وقت چلے گئے. حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر پہنچا. جب وہ شہزادے باہر آئے نا تو فرمایا بیٹے تم آئے تھے ملے بھی نہیں, تم چلے گئے, کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کی کہ آپ کے بیٹے باہر کھڑے تھے تو میں نے کہا کہ میرا اندر جانا مناسب نہیں. اب حضرت فاروق اعظم کی غیرت ایمانی دیکھو. جامعہ مسجد فاروق اعظم میں فاروق اعظم کا بھی ذکر سنو, فاروق اعظم کی محبت اہل بیت بھی دیکھو, حسنین کریمین سے محبت دیکھو, پیار دیکھو, خلوص دیکھو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ اتار دیا اور اتار کر فرمایا اے حسین وہ عبداللہ بن عمر ہے, وہ عمر کا بیٹا ہے, تو میرے نبی کا نواسا ہے, علی کا بیٹا ہے. یہ عمر کے سر پہ جتنے بال اگائے ہوئے ہیں نا یہ تیرے نانا کی طرف ہے. یعنی مجھے جتنی عزتیں ملی ہیں نا تیرے نانا کے صدقے میں ملی. وہ عمر کا بیٹا تھا, اسے باہر کھڑے ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں. اے حسن یا حسین تم جب بھی آیا کرو تمہیں اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں, ڈالا کرتا ہے. یہ ہے صحابہ کی
بیت سے محبت. ایک اور روایت سن لیں پھر اپنے موضوع کو کلوز کریں. حضرت عبداللہ بن عباس یہ بھی صحابی رسول کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی. جب چوتھی رکعت میں پہنچے نا, توجہ رکھیں, جب چوتھی رکعت میں پہنچے نا حسنین کریمین آ گئے. حسنین کریمین آ گئے. کہتے ہیں وہ آپ کے کندھوں پہ سوار ہونے لگے, آپ کی پشت پر سوار ہونے لگے. حضور علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی. نماز مکمل فرمانے کے بعد نا ایک شہزادے کو اپنے دائیں کندھے پر, ایک کو اپنے بائیں کندھے پر, یا دائیں ران پر اور بائیں ران پر بٹھایا, اپنے سامنے بٹھایا. اور پھر جتنے بھی نمازی تھے نا, ظاہر بات ہے صحابہ رسول تھے, ان کو مخاطب کر کے فرمایا, بڑی ایمان افروز حدیث, ان کو مخاطب کر کے فرمایا اے لوگو کیا تمہیں میں خبر نہ دوں کہ نانا اور نانی کے لحاظ سے بہتر کون ہے, باپ اور ماں کے لحاظ سے بہتر کون ہے, چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے بہتر کون ہے, ماموں اور خالہ کے لحاظ سے بہتر کون ہے. پھر خود فرمایا حسنین کریمین کا نانا محمد رسول اللہ ہے, ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہیں, ان کے باپ علی المرتضیٰ ہیں, ان کی ماں سیدہ فاطمہ خاتون جنت ہیں. اور پھر فرمایا ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہیں, ان کی پھوپھی ام ہانی ہیں, ان کے ماموں قاسم رسول اللہ کے بیٹے ہیں, ان کی خالائیں زینب رقیہ ام کلثوم یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. پھر میرے حضور نے فرمایا ان کے نانا جنتی, ان کی نانی جنتی, ان کے بابا جنتی, ان کی ماں جنتی, ان کے چچا جنتی, ان کی پھوپھی جنتی, ان کے خالو جنتی, ان کے ماموں جنتی, ان کی خالائیں جنتی, اور یہ دونوں شہزادے بھی جنتی, اور جو ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے وہ بھی. یہ ہے یہ کس نے بتایا, بتائیں ذرا. آج صحابہ والا چیپٹر, اہل بیت والا چیپٹر کلیئر ہونا چاہیے. کس نے بتایا؟ حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول, انہوں نے بتایا کہ میرے نبی نے حسنین کی یہ شان بیان کی. دوستان محترم, پتہ چلا اصحاب رسول نبی علیہ السلام کی اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں.